یا رسول اللہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتاح الجنت الصلاۃ مفتاح الجنت الصلاۃ مفتاح الجنت الصلاۃ الحمدللہ علی احسانہ ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا روزہ ہے اور ہمارا درس حدیث کا دوسرا سبق ہے۔ کل ہم نے اسلام کے پہلے رکن کلمہ شریف کے ترجمہ، معنی و مفہوم اور نصیحت کے حوالے سے سنایا تھا۔ آج ہمارا دوسرا سبق اسلام کا دوسرا رکن اور عظیم شان رکن یعنی نماز کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے، آپ کو سماعت کرنے، اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، یعنی جنت کی کنجی نماز ہے۔ کنجی سے مراد کیا ہے؟ جنت کی چابی نماز ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی تالا، کوئی بھی قفل اس وقت تک نہیں کھل سکتا جب تک کہ اس کی اپنی چابی نہ ہو۔ دوسری چابی سے بھی تالا نہیں کھل سکتا، اصل چابی ہونی چاہیے اور اس کے دندانے اسی تالے کے مطابق بنے ہوئے ہونے چاہیے۔ اگر چابی نہ ہو تالا نہیں کھل سکتا، اگر چابی ہو، اگر اس تالے کی اپنی چابی نہ ہو یا اس کا ایک آدھا دندانہ ٹوٹا ہوا ہو تو وہ تالا کبھی نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کی بھی چابی ہے، اور جنت کی چابی کیا ہے؟ مفتاح الجنت الصلاۃ، یعنی نماز جنت کی چابی ہے۔ اور اس نماز جنت کی جو چابی ہے نا، اس چابی کے بھی دندانے ہیں۔ پہلا دندانہ فجر ہے، دوسرا دندانہ ظہر ہے، تیسرا دندانہ عصر ہے، چوتھا دندانہ مغرب ہے، پانچواں دندانہ عشاء ہے۔ یہ سارے کے سارے دندانے اس چابی کے ہوں گے تو جنت کا قفل کھلے گا، جنت کا تالا کھلے گا۔ اس میں سے ایک ٹوٹا ہوا ہو تو اب بھی تالا نہیں کھلے گا، دوسرا ٹوٹا ہوا تو اب بھی تالا نہ کھلے گا۔ اب جنت کی چابی اگر نماز ہے تو بتائیے ہم کیا رمضان کے علاوہ بھی اس چابی کا دھیان رکھتے ہیں؟ کبھی سنبھال کے رکھتے ہیں؟ موٹر سائیکل کی چابی ہم نے بڑی سنبھال کے رکھی ہے، گھر کے کمرے کی چابی، تجوریوں کی چابی، بکسے کی چابی ہم نے بڑی سنبھال کے رکھی ہے، دکان کی چابی بڑی سنبھال کے رکھی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، وہ جنت ہمارا گھر ہے انشاءاللہ، تو اس کی چابی بھی، اس کا بھی ہم نے کبھی دھیان رکھا؟ جب بھی مسجد شریف کی طرف آئے تو پوچھے کدھر جا رہے ہو؟ تو چابی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جنت کی چابی یہاں سے ملتی ہے، مسجدوں سے ملتی ہے۔ این نماز کے وقت پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف فرما تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل عطا فرمائے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز پچھلے نماز سے اس نماز تک کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروا دیتی ہے۔ تو یعنی فجر کی جو ہم نے نماز پڑھی انشاءاللہ عشاء سے فجر تک کے ہونے والے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ظہر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم، ظہر اور فجر کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر سے مغرب کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔
مغرب کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کریم اللہ مغرب اور عصر کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عشاء کی نماز پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں عشاء اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کسی کے گھر کے قریب اگر نہر چل رہی ہو اور اس نہر میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میل تو باقی نہیں رہے گی. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 وقت نماز کے لیے وضو کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے بھی نامہ اعمال میں گناہوں کی میل باقی نہیں چھوڑتا. گناہوں کے میل سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دریا کے کنارے سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا نورانی قسم کا جانور ہے. کبھی وہ کیچڑ میں لت پت ہوتا ہے اور کبھی دریا میں چھلانگ لگاتا ہے اور پھر پاک ہو جاتا ہے. پھر کیچڑ میں چھلانگ لگاتا ہے گندا ہو جاتا ہے پھر جا کے دریا میں چھلانگ لگاتا ہے پاک ہو جاتا ہے. آپ بڑے حیران ہوئے کہ بڑا عجیب سا منظر ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے بے کا نزول فرمایا اے میرے عیسیٰ بڑے حیران ہوتے ہیں اس کے منظر کو دیکھ کے دیکھ کتنا خوبصورت جانور ہے لیکن خود کو اس پلیتی میں اس کیچڑ میں ڈال کے گندا کر دیتا ہے. لیکن جب یہ گندا ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد یہ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے یہ پاک ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ اسی طرح میرے آخری نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال ہوگا. گناہ کریں گے اسی طرح پلید ہو جائیں گے نماز پڑھیں گے میں نے معاف فرما دوں گا اسی طرح پاک ہو جایا کریں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں نمازیں عطا فرمائی. میرے آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. حضرات محترم ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک خزاں کے موسم میں ایک درخت کے پاس سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑی اور اسے حرکت دی کہ اس کے پتے سارے زمین پہ آ گرے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان دیکھتے ہو خزاں کے موسم میں جب اسے حرکت دی جائے نا تو کیسے پتے زمین پہ گرتے ہیں. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اسی طرح جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے نا تو جیسے اس ٹہنی کو حرکت دو تو پتے سارے گر جاتے ہیں تو اسی طرح جب مومن نماز پڑھتا ہے نا اس کے نام اعمال سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز عطا فرمائی سجدوں کی توفیق عطا فرمائی. اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں. تو نماز فرض ہے. ہر مومن مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے. نماز کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ احکامات صادر ہوئے اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا. اس کے فضائل و برکات حدیث مبارکہ بھری پڑی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے اور جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو. جب یہ 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مار کے. مارنے سے مراد کیا ہے؟ تکلیف دینا نہیں ہے بلکہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ تاکہ اسے ترغیب حاصل ہو. اتنی سختی کرو اسے نماز کی ترغیب حاصل ہو. مار کے نماز پڑھاؤ. جب 14 سال کا ہو جاتا ہے نا بندہ تو اس کے بعد احکامات شرعی اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. اگر وہ نماز نہ پڑھے گا گنہگار ہوگا. تو 14 سال کے بعد تو احکامات شرعی سب لاگو ہو جاتے ہیں. تو نماز ایک اہم فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. آپ تو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں لیکن ہمیں چاہیے آخری جو نصیحت آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے. تو ایک بابا تھا. بابے کو کسی نے کہا جی کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا جی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. آپ نے تو سن لیا ہم تو یہ کہیں گے وہ جنت کی چابی لینے کے لیے جا رہے ہیں. اور بابے نے کہا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا بابا یہ بتا کتنی نمازیں پڑھتا ہے روز کی؟ اس نے کہا جی 25 نمازیں پڑھتا ہوں. اس نے کہا 25 کون سی روز کی؟ تو 5 نمازیں ہوتی ہیں تو 25 پڑھتا ہے. اس نے کہا بھائی 5 کو ساتھ اپنے نماز کے لیے لے کے جاتا ہوں.
وہ ساری 25 ان کی اور ایک میری ہو گئی، تو یہ ساری نمازیں جو ہیں وہ 25 بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ تو جو بندہ خود نماز پڑھتا ہے نا تو دوسرے کو بھی ترغیب دیتا ہے۔ آتے ہوئے کسی بھائی کو اگر آپ اسے زبردستی تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی چل نماز پڑھے، ایسا نہ ہو انکار کر دے کافر ہو جائے گا، تو اسے حکمت عملی کے ساتھ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس طرح سے ترغیب دیں گے حکمت عملی کے ساتھ، کچھ فضائل اور برکات اسے سمجھائیں گے۔ نماز کے لیے آ گیا تو اس کو تو اس کی نماز کا پورا ثواب ملے گا، لیکن آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ میری نصیحت ہے کہ خود نماز پڑھیں، دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں، اور دوسری بات یہ کہ نماز کو صحیح طریقے سے اس کے ظاہری اور باطنی تمام شرائط کے مطابق نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی دکھاوے کے لیے یا اکتا کر یا دوسروں کو دکھا کر یا ویسے ہی ہم کہیں گے رمضان آ گیا ہے فصلی پٹیلوں کی طرح ٹھیک ہے نماز جو آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ رمضان میں چونکہ ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیاں، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان تو بھٹی ہے نا، یہاں سے ہم نے بن کے آگے جانا ہے، اس کے ترغیب ہم نے حاصل کرنی ہے کہ جیسے رمضان کے اندر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہمیشہ پڑھتے رہیں گے۔ میں گیا ڈاکٹر کے پاس، بھائی یہ معاملہ ہو گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آپ کو دوائی تجویز کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا دوائی کا فرق تب پڑے گا جب آپ پرہیزیں کریں گے، جب آپ پرہیز کریں گے۔ اب مہینے کے بعد گیا، وہ مہینے کے بعد کہا بھائی مجھے تو فرق نہیں پڑا، وہ جو آپ نے ایک مہینے کی مجھے دوائی دی تھی 1 مہینے کی اور دے دیں لیکن پرہیز مجھ سے نہیں ہوتی، تو وہ کیا کہے گا نہیں جی آپ چلے جائیں یہاں سے، جب تک آپ پرہیز نہ کریں گے دوائی کام نہیں کرتی۔ تو یہ رمضان تو دوائی ہے، اور یہ دوائی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ رمضان تمہارے لیے دوائی ہے، لیکن اس رمضان میں تم نے پرہیزیں کرنی ہیں، اور پرہیزیں کیوں کرنی ہیں؟ تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ، رمضان سے باہر نکل کے بھی تم نمازی بن جاؤ، رمضان سے باہر نکل کے بھی تلاوت قرآن کرنے والے ہو جاؤ، رمضان سے باہر نکل کے بھی نوافل کی ادائیگی کرنے والے ہو جاؤ۔ تو اس رمضان سے ہم نے سیکھنا ہے، یہ جو درس میں دے رہا ہوں نا، اس درس کا مین مقصد میں تو یہ نیت کرتا ہوں حصول ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اور مخلوق خدا کو دین پہنچانے کے لیے اشاعت اسلام کی نیت سے میں درس دے رہا ہوں۔ آپ یہ نیت کریں ہم جو دین سیکھ رہے ہیں نا اپنی عملی زندگی پہ اس کو نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میں یقین سے کہتا ہوں اگر آپ توجہ سے بیٹھتے رہے سنتے رہے تو یہ جو 30 روزہ ہمارا درس حدیث ہے نا، اس سے آپ کی زندگی پہ ایک عظیم شان انقلاب برپا ہوگا، اور آپ اپنے اندر انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے، آپ کہیں کہ میری زندگی کی صبح یہ بھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا آپ نے سماعت کیا، اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔